تو السلام علیکم دوستوں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خوبران ادب شعر کیا ہے کہ یہ 6th ایپیسوڈ ہے. جیسا کہ آپ لوگ ہمارے سیگمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں ہم آڈینس سے جو ہے کوسچن اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے آنے والا جو بھی مہمان شاعر ہوتا ہے اس سے ان سوالات کے جوابات طلب کرتے ہیں. اور تقریباً تمام ہی جو ہے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے سوال جو ہے ہم تک پہنچ جاتے ہیں. اور صرف پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت سے، بنگلہ دیش سے اور بھی دیگر ممالک سے جو ہے سوال ہم تک پہنچتے ہیں. اور ان دوستوں سے بھی جو ہے سب سے پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کویسچنز جو ہیں ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں یا مس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کا کویسچن لازمی ایڈریس کرتے ہیں. تو دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث علی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ حمزہ عمران. تو دوستوں اب بڑھتے ہیں اپنے مہمان شاعر کی طرف. تو آپ سب لوگ انہیں جانتے ہی ہوں گے، ایک مختلف لب و لہجے کے شاعر جن کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مختلف انداز سے یہ شعر کہتے ہیں. آپ تمام لوگ انہیں جانتے ہوں گے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے کہنے پر ہمارے شو میں آئے ہیں اور شو میں انہوں نے حصہ لیا ہے. اور تمام جو ہماری آڈینس تھی وہ بھی اس میں نا کافی ایکسائٹڈ تھی کہ مزدم بھائی جو ہیں آ رہے ہیں. مزدم بھائی کا میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا اور ان کی طرف پھر بڑھتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ مزدم بھائی کا ایک شعر ہے کہ کیا کیا ہوا جو مجھے ہم عمر محبت نہ ملی، میری خواہش بھی یہی تھی کہ بڑی آگ لگے. میری مراد ہے مزدم خان صاحب سے. السلام علیکم مزدم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام حارث، بہت شکریہ. منیب آپ کا بھی بہت شکریہ. حمزہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جتنی بھی آپ کی انتظامیہ ہے خوبران ادب کی، اس کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. بہت محبت ہے مزدم بھائی. اچھا مزدم بھائی، جس طرح کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے شعر کیا ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں شعر کیا ہے؟ میں نے نا آپ کے جو پہلے انٹرویوز سارے جی دوستوں کے جی سنے ہیں، اس میں جتنے بھی جی دوست جی آپ بات کر گئے ہیں شعر پر. جی جی شعر کے جو لوازم ہیں یا اس کے جو لوازمات وغیرہ ہیں، اس کے جی حوالے جی سے میری کوئی رائے مختلف نہیں ہے. یعنی جی مصروں کا ہم وزن ہونا اور جی جی اس کا اپنا کیا کہتے ہیں کرافٹ وغیرہ، جس طرح اس کے جی اندر سے ایک اسپیسیفک میننگ کا نکلنا. میں یہ جی کہتا ہوں کہ شعر سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے. یعنی اچھا وہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے شاعری سے پہلے. جو دور تھا نا شاعری، وہ تھا ایپک کا دور. جی یہ ایپک جو ہے آپ کو پتا ہے ہماری تہذیب میں، ہند میں مہابھارت کی شکل میں لکھا گیا. جی یونان میں وہ جو اپنا ہومرز وغیرہ نے لکھا، ٹروجن وارز وغیرہ کا جو ہمیں ملتا ہے. اب جی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھی افلاطون جب پیدا ہوتا ہے نا، افلاطون یعنی اپنی تب و تاب کے ساتھ ایسا فلسفی سامنے آتا ہے، تو جی وہ ایک کتاب لکھتا ہے ریپبلک کر کے. تو اس کے اندر جی سے وہ شاعر کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں شاعر جو ہے نا، یہ جی جی امیٹیشن کرتے ہیں، نقالی جی کرتے ہیں بیسک. تو وہ کہتے ہیں یہ کیونکہ نقال ہیں، ان کا اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یہ کچھ اور بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے نا، جی یہ بیسک اس کا پس منظر ہے. جی اب اس کے مقابلے میں افلاطون کا جو شاگرد تھا وہ تھا اپنا ارسطو. ارسطو ایک کتاب لکھتا ہے جس کو ہم آج کے دور میں پوئٹکس کہتے ہیں یا بوتیکا یا شریعت کہتے ہیں نا. ہمارے عربی میں شریعت اس کا ترجمہ کیا گیا. جی تو وہ شریعت کیا تھی؟ اس میں بھی وہی ایک کامن چیز، جس طرح ارسطو نے نا ڈسکرائب کیا تھا ٹریجڈی کو، جی کہ کسی بھی فن پارے میں اگر ٹریجڈی ہوگی تو اسے ادب کہا جا سکتا ہے. یعنی اس ٹریجڈی جو ہے وہ کہتا ہے انسان کو دو چیزیں محسوس کراتی ہے، ایک پٹی اور ایک فیئر، یعنی رحم اور اپنا خوف جو ہے نا. انسان آپ شعر پڑھتے ہیں، اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، یا آپ کو رحم آتا ہے یا آپ میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ جو ایک تصور تھا اس ٹائم کا. اب تو ظاہر ہے شاعری بہت آگے چلی گئی، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. جی تو یہ بیسک یعنی وہ ایک نا تناظر اس کا دیکھنے کے کیا تھا کہ وہاں فلسفی اور شاعر کا باقاعدہ جھگڑا ہو چکا تھا اس تہذیب میں.
اور اس کے نتیجے میں مغرب میں پوئٹری جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچی اور پھر ناول وغیرہ نے شکل لی, اور آپ دیکھ لیں ناول ہی وہاں چل رہا ہے, شاعری ہمارے ہی یہاں پر موجود ہے آج بھی, وہ چاہے میر جی ہوں, ولی ہوں, یا آج کا کوئی موجودہ شاعر ہو, وہ کوئی اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ متفق کا رائے نہیں رکھتا شاعری پر, اس کا کوئی اصول نہیں ہے کہ شعر کیا ہے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ شعر کہتے ہیں تجلی وجود کو لفظوں میں منجمد کر دینے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیا کہنا ہے انسان کا ایک وجودی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک اس کا شعوری مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ میرے شعور میں جو زندگی کا تصور ہے وہ الگ ہے, اور جو میرے وجود میں جو ہے وہ الگ ہے. یعنی یہ میچ نہیں کرتا نا, میں تصور میں کچھ جی رہا ہوں اور جب میں حقیقت میں آتا ہوں تو وہ کھردری جمالیات اور وہ اس طرح کی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جب اس چیز کا کیا سوال, یعنی اس ماڈرن دنیا میں میرے خیال میں شاعری ایک واحد جواب ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ what it mean to be a human, کہ بھی انسان ہونا کیا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ انسان ہونا کیا ہے تو اب کیا کہیں گے کیا ہے؟ تو انسان وہی ہے جو حصے جمال رکھتا ہے, جس کی یعنی جو جمالیات کو محسوس کر سکتا ہے, جو جمالیات کو پرکھ سکتا ہے, وہ انسان ہے. ادروائز یہی فرق ہے مشین میں اور انسان. تو میرے خیال میں جو شعر ہوتا ہے اس میں ایک معنی ہوتا ہے, اور اگر بڑا شعر ہوگا تو اس میں زیادہ معنی ہوں گے. یہ بہت اصولی چیز کی نا ایک وہ ہے کہ بڑا شعر وہی ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے, باقی ہر چیز شعر ہے جس میں ایک معنی موجود ہے. تو اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا, کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ شعر نہیں ہے. جھگڑا صرف اسی بات پر ہے کہ بڑا شعر کیا ہے. تو بڑے شعر پر بھی آسانی سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یار اگر اس میں زیادہ میننگ ہے تو یہ بڑا شعر ہے. ٹھیک ہو گیا بہت اس کا مختصر سر میں نے کوشش کی. بہت اچھا آپ نے, بڑا ڈفرینٹ آپ نے ایک طرح سے بیان کیا, بہت اچھا بیان ہے. میں آپ سے اگلا ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایکچولی آپ ہی کے بیان کو فارورڈ لے کے جا کے میں پہلے اپنا ایک پرسنل سوال کرنا چاہوں گا. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجدم بھائی, کہا یہ جاتا ہے کہ یار شاعری الہام ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پر جب الہام ہوتا ہے, یعنی ہم بھی اگر لکھتے ہیں یا کوئی بھی لکھتا ہے, تو یہ بھی سننے میں آیا کہ یار الہام کا صرف 30 یا 40% اس میں نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے, باقی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں, اور کیا یہ واقعی جن پر الہام ہوتا ہے وہی لوگ شاعر بن سکتے ہیں, یا کیا اس کا سسٹم ہے؟ اصل میں نا یہ جو ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آیا شاعری الہام ہے یا ہم خود کرافٹ کرتے ہیں کہیں سے, اس کا بھی اگر کوئی جواب دینا ہو نا تو یہ ہے کہ بھئی ہماری جو روایت ہے, اب میں ہماری روایت سے وہیں آ رہا ہوں کہ جہاں ہم نے شعریت مرتب کر لی تھی اس میں کچھ اصول وضع کر لیے تھے. تو اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہم کیسے بچیں, کیونکہ ہمارا جو تصور علم ہے وہ وہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی الغیب ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ الغیب سے آتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہمارے یہاں وہاں بھی ہمیں مخالفت کا سامنا ہے نا شاعر کو. تو خیال کیا ہے؟ اب غالب نے بڑی اچھی بات کیا, کہتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال. اب اس کی مراد غیب سے یہ نہیں ہے کہ یعنی الغیب سے مضامین آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عقل جہاں بھٹکتی پھرتی ہے نا جن جگہوں پر, وہاں خیال ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی شعر کیا ہوتا ہے؟ جب شعر آپ پر نازل ہوتا ہے, جیسے آپ کو پہلا شعر آتا ہے جس سے آپ غزل بناتے ہیں, آج کل ہم تو غزل بناتے ہیں, پہلا شعر ہو جاتا ہے. وہ جو شعر ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے. کوئی بھی آئیڈیا جو کریٹو امیجنیشن ہوتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں. تصور میں بہت اس کی بڑی نا آپ کو ملے گی اگر آپ اس میں گھستے چلے جائیں گے. خیال کیا ہوتا ہے, اور یہاں سے تصوف نے بھی جنم لیا ہے کہ یار آخر خیال کیا ہے. یہ جو میں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں ایک چیز آئی ہے اور وہ اتنی مکمل ہے کہ اس کی کوئی مثال وجود میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی آپ امیجن کریں, صادقین نے غالب کے بے شمار اشعار کو نا اپنی مصوری میں ڈھالا ہے, ان کی پینٹنگز بنائی ہیں, لیکن میں جس نقش فریادی کو جانتا ہوں وہ نقش فریادی جو ہے اس کی پینٹنگ میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کریٹو امیجنیشن کی دین ہے نا. وہ جیسے ہی وجود میں آتا ہے تو اس میں خطا پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہاں کوئی نامعلوم اور معلوم والا مسئلہ ہے. اب دیکھیں ارسطو کوشش کیا کر رہا تھا؟ ارسطو کوشش کر رہا تھا کہ آرٹ کو عملی بنائے, کیونکہ ان کی سوسائٹی کا رجحان مغرب کو دیکھیں نا, دے آر ویری پریکٹیکل, پریگمیٹک ہے نا وہ اپنے معاملات میں. ان کے یہاں یوٹیلیٹیرینزم ہے, وہ نالج کہتے ہی اس کو ہیں جو نفع بخشے نا. ہمارے یہاں تو علم نافع کی کوئی روایت ہی نہیں ہے,
اب ساری روایت پڑھ کر دیکھ لیں, علم ہم اس کو کہتے ہی نہیں ہے جو فائدہ پہنچائے. ہمارے یہاں ایون کے آپ دیکھیں کیلیگرافی اور مصوری میں کیا فرق ہے. کہیں آپ نے مجھے دکھائیں کہ کوئی بھی ہماری جو یہ 800-900 سال کی روایت ہے اس میں مصور کتنے پیدا ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہماری شاعری میں امیج ہوتا ہے, ان کی شاعری میں امیج وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, میننگ ہوتا ہے. وہ میننگ انہیں زندگی کے لیے درکار ہے. تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں, ہم حصے جمال کو الگ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ فن اور علم جو ہے ہمارے یہاں ہمیشہ سے الگ ہو رہے ہیں. علم کچھ اور ہے اور وہ اس کا تعلق وہیں سے ہے جہاں سے میں بتا رہا ہوں. تو اچھا ایک سوال دوبارہ کیجئے گا کہ مجھے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنے کی سر الہام کا کتنا کنٹریبیوشن رہتا ہے شاعر کی زندگی میں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار الہام 30-40% ہے, باقی تو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے شعر کو ٹیکنیکلٹیز میں اتارنے کے لیے. ہاں دیکھیں اس بات کا وہی جواب ہے جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ دوستوں نے بڑی اچھے جواب دیے ہیں کہ مجھے ایک خیال تو آتا ہے, میں مانتا ہوں مجھے ایک خیال سے میں واقف ہوں, باقی سے میں واقف نہیں ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس ایک خیال کو پکڑ لیتے ہیں, جب وہ ہماری چاندنی میں آ جاتا ہے تو باقی خیال ہم اسی سے نکالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماڈرن غزل کہیں مسلسل غزل کی شکل دیتی ہے, ورنہ روایتی غزل مسلسل غزل نہیں تھی. تو مرزم بھائی یعنی ایک غزل میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ماڈرن غزل میں ایک شعر آتا ہے پھر وہاں سے سارے شعر نکال لیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک غزل میں ہر طرح کا ایک فلیور ہونا چاہیے, یا ایک ہی خیال سے سارے خیال نکالی جاؤ؟ میں تو اس کا بہت بڑا حامی ہوں نا. میں تو اس میں میر صاحب کو بڑی ایک مثال کے طور پر ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ میر کی غزل, کوئی بھی غزل اٹھا لیں, آپ کو ہر معاملہ اس میں ملے گا. آپ کو یہ بحث ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے صرف میر وغیرہ کے ہاں, جو رومانٹسزم اور کلاسسزم کی وہ ہے نا کہ یار سچائی کچھ ہے اور جی میں اپنے دماغ میں کچھ ہوں اور اپنی حقیقت میں کچھ ہوں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, اس کا اہتمام کرتے تھے. شیخ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے تھے, زاہد کا بھی کہیں مت سمجھ رہے نا. تو وہ تو کہیں وہ نعت کا شعر بھی بیچ میں غزل میں ان کے یہاں آپ کو مل جاتی ہے, ان کا تھا. یعنی تو ہونا تو یہی چاہیے یار. الٹیمیٹلی غزل جو ہے جواب ہے اس سوال کا نا کہ what it mean to be a human. میں دوسری بات یہ ہے کہ کیا شاعر کی ذمہ داری ہے کوئی اخلاق یافتہ ہو؟ اخلاقیات شاعر کی ذمہ داری نہیں ہوتی, نہ سیاسیات شاعر کی ذمہ داری ہے. یہ تو بیچارے پر ماڈرن کچھ چیزیں جو ہیں اس پر اس کے سر پر بٹھا دی ہیں, ورنہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو مزدم بھائی یہ مقداد احسن بھائی کا ایک سوال ہے, اور یہ نارملی کافی لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ سوال یہ ہے, سوال دراصل انہوں نے دو کیے ہیں. پہلا ان کا یہ ہے کہ شعر کی ساخت کا بنیادی حسن کیا ہے, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید شاعری کے اندر ہم اکثر دیکھنا کو ہمیں ملتا ہے کہ زبردستی جو ہے انگریزی کے الفاظ جو ہے گھسائے ہوتے ہیں, مطلب وہاں پر جو ہے وہ فٹ ہو نہیں رہے ہوتے لیکن زبردستی کیے ہوتے ہیں, اور اس کو لکھنے والا جدت کا نام دیتا ہے کہ یہ جدت ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے میرے خیال میں وہ اس کی جو شعر کی ساخت کی بات کریں کہ اس کا حسن کیا ہے. دیکھیں شعر جو ہے نا وہ تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے بیسیکلی. ایک یہ ہے کہ یعنی جمال, اس میں جمال ہوگا, اس میں میننگ ہوگا, اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس کی کرافٹ ہوگی نا. مطلب جس کو ایک لفظ نکالے, وہ کہتا ہے نا عزرا پونڈ نے کہا تھا کہ اچھا آرٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے ایک لفظ نکالیں تو ایسے لگے کہ صفحے سے نا خون نکلنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے بات؟ تو یعنی اتنی کرافٹڈ ہونا چاہیے اس کو. تو اب وہ جو اس کا حسن کیا ہے نا, اس کی جمالیات. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ماڈرن عہد کا جو ذہن ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ چیز جو میرے دماغ پر گراں گزر رہی ہے, میرے دل پر گراں گزر رہی ہے, کیا اس کو میں جمالیت کہوں یا نہ کہوں. اگرچہ ماڈرن وقت میں اگر اس کو ماڈرنٹی کے اصولوں کے مطابق دیکھیں تو جمالیات تو وہ بھی ہے نا. یعنی کیا ایک دوسرے سیارے پر پہنچنا, فار ایگزامپل میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ مشتری ہے نا, جوپیٹر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا وہ خوبصورت ہے؟ شاید اس کا ایک تناظر خوبصورت ہے دور سے دیکھنا, جب ہم قریب سے جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہے. تو شاعر کا کام ہی بیسکلی یہ ہے کہ وہ شاعری میں جمال کو اسی طریقے سے لائے کہ کسی کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گراں گزر سکتا ہے, وہ اس کا اہتمام رکھے اور اس کو سچ سمجھے کہ یار یہ زندگی کا حصہ ہے. دوسری اس میں میننگ کی بات ہے. یار میننگ بہت اہم ہے شاعری میں. میننگ یہ ہے کہ ایک آدمی نے میرا شعر پڑھا ہے
اور اس کے بعد وہ ساری زندگی اس شعر کے ساتھ بسر کر دے. یعنی شعر کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ایک شعر پڑھے تو وہ اس کی آدمیت مکمل ہو جائے, جو خطائیں ہیں اس کے انسان ہونے میں وہ مکمل ہو جائیں. تو میں تو یہ سمجھ. بہت اچھا, سبحان اللہ, ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا بہت اچھا. اچھا حمزہ بھائی, اگلا سوال علی بلوچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شعر کہنے کے لیے ضرب المثال کا جاننا کتنا ضروری ہے, اور ایک اچھے شعر کے پیچھے کتنی لمبی کہانی ہونی چاہیے کہ شعر ہر قاری پر واضح ہو جائے. اچھا, یہ شعر کے لیے محاورے کا جو استعمال ہے بہت ضروری ہے, کسی مثال کا استعمال بہت ضروری ہے. اچھا, یہ اگر تمثیل کے معنوں میں کہہ رہے ہیں تو تب بھی ضروری ہے. ہماری روایت میں جو تمثیل کے دو بڑے لوگ پیدا ہوئے نا, اس میں ایک ہے غالب اور دوسرا بے دل دہلوی ہیں, فارسی کے شاعر. جی جی, ان کے یہاں تمثیل اور یعنی آپ کو یہ جو ایگزامپل کے ساتھ بات کرنے کا نا ڈھب ہے وہ ملتا ہے بہت بڑا, اور یہ میرے خیال میں ضروری ہے. اور جو یہ ایگزامپل والے محاورہ اور مثال کے ذریعے ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں, یہ منطقی ہوتی ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم الکلام کا آنا بھی بہت ضروری ہے, اور میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. بلکہ میری تو شاعری میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل بھی جائیں گی کہ میں ان کو بروئے کر لاتا رہتا ہوں. دوسرا اپنا کیا تھا دوسرا سوال, اسی کے ساتھ ملتا جلتا. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے کہ شعر کہنے کے لیے ضرب المثال کا جاننا کتنا ضروری ہے. اور اس سے میں نے کہا وہ بہت ضروری ہے, اگر لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نئی ضرب المثل کیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم تک جو مثالیں پہنچی ہیں, یقین کریں انہیں تو مدت گزر گئی, ان میں سے زیادہ تر متروک بھی ہو چکی ہیں. وہ نوجوانوں کے ذہن میں نہیں ہے, ان کے والدین یا آباء و اجداد کے شاید ہوں, نئے ذہن میں بھی کچھ نئی مثالیں پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جاننا بھی بہت ضروری. ٹھیک ہے. اچھا, تو مزدم بھائی, اویس علی ہمارے بھائیوں کو سوال کرتے ہیں کہ آپ اکثر جو ہے فلسفہ پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور اکثر آپ اپنی وال پہ شیئر بھی بہت کرتے ہیں فلسفہ وغیرہ, اور آپ کی شاعری کے اندر بھی جو ہے اس کا رنگ نظر آتا ہے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو نوجوان شعراء ہیں, وہ استاد جو نوجوان جو شاعر ہیں, ان کا رجحان اس طرف کیسے بڑھے, کوئی ایسا پلیٹ فارم وغیرہ ہو جس سے وہ اس طرف بڑھ سکیں, اور اگر یہ بہت مشکل کام ہے تو اس کو آغاز کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے مطلب بیسک کوئی چیز جس سے اس کا آغاز لیا جائے, وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, اور سب سے زیادہ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے کسی بھی چیز کو جاننا. اب فلسفہ, آپ نے فلسفی تو بننا نہیں ہے نا, آپ کو جسٹ اس کا نالج چاہیے کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے. اور اگر کوئی آدمی پوئٹک لاجک نہیں سمجھ سکا نا, مثلاً اگر کوئی شاعر ہے اور وہ جانتا نہیں ہے کہ شاعرانہ منطق کیا ہوتی ہے, تو یقین کرے وہ منطق کبھی نہیں سمجھ سکتا. جو فلسفے میں منطق ہے, اس منطق اور شاعرانہ منطق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہاں بھی ہم نے اگر کسی چیز کو مفروضاً فرض کرنا ہے تو اس کا جو اسٹرکچر ہم بنائیں گے اس کا اپنا مکمل ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر میں ایک میز مفروضہ لے رہا ہوں تو اس کے 4 ٹانگیں ہی ہوں گی, سمجھ رہے ہیں, وہ 3 ٹانگوں والی میز نہیں ہو سکتی. تو یہ یعنی میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری اپنا یعنی فزکس میں جو ایگزسٹ کرتا ہے وہی میٹا فزکس میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی ہم اسی طرح فرض کرتے ہیں. تو فلسفے کے لیے جاننے کی ضرورت جو ہے آپ کو لازمی ہے ایز اے شاعری. میں تو اس پر زور دیتا ہوں, میرے بعض جو سینئر ہیں یا دوست ہیں وہ ان کی رائے مختلف ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں شاعر, اور ایک اور بات میں بتا دوں, شاعر فلسفی سے بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, اور یہ میں نہیں کہتا, یہ ارسطو جیسا بڑا آدمی کہہ گیا. اچھا, تو آپ اگر جاننا بھی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو فیس بک پر بہت سارے پیجز ہیں, گروپس ہیں, جن میں آپ ایڈ ہو جائیں, خاموش خالی کی طرف پڑھتے ہیں, لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو مسلم بھائی, اس میں ایک انہوں نے یہ بھی مطلب کہ پوچھا ہوا کہ جو نیا ہے اس لائن کے اندر, کوئی ایسا آپ کی نظر میں کوئی فلسفہ دان مطلب کہ جو نیا اس فیلڈ میں آ رہا ہے, اس کے لیے جو مطلب کہ سوٹیبل رہے گا آپ کی نظر میں, یا کوئی اس طرح کی کتاب جو بیسک ہو, جس میں بیسک گائیڈ لائنس دی ہوں, تو اس کے دی اسٹوری آف فلاسفی ایک کتاب ہے, دی اسٹوری آف فلاسفی نا, ول ڈیورنٹ کی کتاب. تو ڈیورنٹ کی وہ کتاب آپ پڑھ لیں, میرے خیال میں اس کے بہت سارے بے تحاشا تراجم بھی اردو میں آ چکے ہیں. وہ مختصر ہے, اگر آپ میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ فردن سارے فلسفیوں کو پڑھ سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیل. پھر جیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا تو آپ کو ماڈرن فلسفیوں تک آنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا علم جو ہوتا ہے وہ متروک ہو چکا ہوتا ہے.
And when we are studying history, तो हिस्ट्री में एक चीज को देखें कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारी बातें गुजर चुकी हैं, अब नया क्या हो रहा है। यानी आज तो मॉडर्निज्म से आगे बहस चली गई है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म की। अब तो मैं तो कहता हूँ हाइपर पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, कि उससे भी आगे है बात। ठीक है सर, बहुत ठीक हो गया। मैं आखिरी सवाल करता हूँ, उसके बाद हम लिंक चेंज करते हैं। सर ये आफ्ताब जफर पूछते हैं कि एक नए शायर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो उसे पहचान दे सकता है, और क्या शायरी का मकसद एक शायर का अपनी पहचान बनाना ही होता है? शायरी का मकसद शोहरत जो है न, तारीखी तौर पर कभी शोहरत जो है ना वो शायरी का हासिल नहीं थी, और मैं नहीं समझता कि आज भी जो है शायरी महज इसलिए की जाए कि मेरी कोई पहचान हो, क्योंकि आप शायरी जिस वजह से कर रहे हैं वो ये है कि आप खुद क्या हैं। मैं शायरी इसलिए करता हूँ कि ये मेरी बीइंग का सवाल है, कि मैं हूँ, मैं ये बताने के लिए शायरी कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी बताने के लिए कर रहा हूँ कि भाई क्या आप सब भी हैं। अगर यहाँ तक मैं पहुंच जाता हूँ तो ये शायद कोई बड़ी बात हो, प्लस पॉइंट हो सकता है। पहला मसला तो ये है कि मैं हूँ, यहाँ तक पहुंचना है मुझे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत सही। लेकिन मजदूम भाई इधर एक मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा कि जो आजकल बड़ी एक बहस भी उठी हुई है कि यार ये जो जूनियर्स लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, इनको आने में हमेशा मुश्किलें दरपेश रहती हैं। मतलब मैं थोड़ा सा ब्लंट होना चाहूंगा, तो सीनियर्स का कोई खास सर इधर रुझान है नहीं। हम लोगों ने भी शुरू किए प्रोग्राम 6-7 महीने हो गए, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, बहुत ही कम कोई एक आध थे कि जिन्होंने यार कभी अल्लाह तवक्कल सपोर्ट कर दिया। इस पर आपकी क्या टेक है कि यार ये जो ये कमर्शियलिज्म आ चुका है, और शायद तो भाई एंजॉय कर रहे हैं वो चकाचौंध, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई नया आ रहा है लिखने वाला, अच्छा है बुरा है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। इस पर आप क्या कहेंगे? हमजा, मैं इस पे एक जामे किस्म का एक नुक्ता नजर रखता हूँ। वो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि जो हम यानी हम जिस मॉडर्न अहद में रहते हैं ना, मॉडर्न आदमी जो है उसका सबसे बड़ा ऐब ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक, ये जो मैं अपने आप तक महदूद हूं ना, ये मेरा कोई अहद का मामला है और मैं इस अहद को समझ नहीं पा रहा। जबकि तारीखी तौर पर अगर आप देखें तो लोगों ने सेल्फ से ही जान छुड़ाई है। यानी गौतम ने सेल्फ से जान छुड़ाई थी, इब्न अरबी जो है उन्होंने सेल्फ के इस मामले पर जान। हमारा शायर जो है वो बहुत अजीम है, अगर वो ये बात समझ जाए कि उसके दस्ते शफकत से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अलबत्ता एक जूनियर जो है वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मीर ने मुस्तफी को दाद दी थी एक शेर पर, तो कहते हैं कि सारी जिंदगी वो दाद लेकर फिरता था, शेर सुनाता था, कहता था मीर साहब ने मुझे इस पर दाद दी थी। तो हमारे सीनियर्स को ये सोचना चाहिए कि आखिर मीर में ऐसी क्या बात थी वो ये सब करते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, तो मुस्लिम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई मोहम्मद सकलैन करते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि शायर मुबालगा आराई से काम लेते हैं और ऐसे कलमात कहते हैं जो वो हकीकत में मतलब हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस पर भी जो है वो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, और आपकी नज़र में कैसा है, क्या ये करना ठीक है या नहीं? असल में जो शायरी है ना वो जो जिसको हम नुक्ता आफरीनी कहते हैं ना अपनी शायराना टर्म में, वो बेसिकली मुबालगा आराई भी हो सकती है, यानी जर्रे को महताब बना देना जो है। तो इसके पीछे ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुबालगा आराई वगैरह जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये शायरी है, शायरी को ऐसे यानी आर्ट इज फॉर आर्ट। पोइट्री पढ़ते हुए एक बात का एहतमाम रखें और अपने इसको ज़हन नशीं रखें कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है, ठीक है ना। ये किसी ऐसे इंसान ने नहीं लिखी जिसने आपकी जिम्मेदारी ली हुई है कि उसने आपको हकायक बताने। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो एक फिजिसिस्ट के ना एसेस पढ़ लें, जो उसने मज़ामीन छापे हैं वो जाकर पढ़ें। आप शायर की शायरी ना पढ़े। शायर आपको वो दिखाता है जो हकीकी दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। अरस्तु कहता है कि तारीख हमें ये बताती है क्या हो चुका है, और शायर हमें ये बताता है क्या हो सकता है। तो मैं यही कहता हूँ जिसको मुबालगा कहते हैं, मुमकिन है वो अगले वक्त में कोई हकीकत। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। जी अगला सवाल बढ़ता हूँ। फहद सिकंदर पूछते हैं कि फन शायरी में किस तरह है तज़मीन के नाम से। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो आजकल लोग एक दूसरे की जमीन पर लिख लेते हैं, कभी कभी सीखने के लिए लिख लेते हैं, कभी ऐसे ही गिरा लगा देते हैं, वो आजकल के दौर में इतना कोई खास या अच्छा समझा नहीं जाता। लेकिन जबकि वो कह रहे हैं कि हमारे सुनने में ये आया है कि अरबी जुबान में या फारसी जुबान में शायरों की जमीन पर लिखा जाता रहा है, असातिज़ा ने लिखा है। जी जी हमने भी देखा है रिवायत में काफी उस्ताद दाग ने गालिब ने लिखा है। सर इस पर आपका क्या कहना है कि अगर आज के दौर में भी किसी उस्ताद की या
کسی سینئر کی زمین پر لکھا جائے تو کیا یہ برا ہے یا ایک طرح کی پریکٹس ٹیکنیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل برا نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی استاد کی زمین میں لکھ رہے ہیں تو یہ بہترین ہے, یہ اس کو ٹربیوٹ بھی ہے نا. ہاں یعنی اگر آپ نے اچھا بھی لکھ لیا تو تب بھی ایک ٹربیوٹ کے طور پر اس کو جانا جائے گا. اگر برا بھی لکھ لیا تو کیا ہے, آپ نے وہ کیا. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں برا سمجھا جاتا ہے, یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میں بہت زیادہ نا ایسے لکھ چکا ہوں. اچھا تو میں گرا لگاتا بھی رہتا ہوں. کبھی غالب کا کوئی شعر, مجھے میر صاحب کا ایک مصرع آج تک پسند ہے, آج تک میں اچھی گرا نہیں لگا سکتا, وہ ہے کہ وہ ہمارا خدائے باطل ہے. تو یہ مجھے یہ مصرع بہت ہانٹ کرتا ہے اور میں اس کو لے کے پھرتا رہتا ہوں. وہ ہمارا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ لکھیں یار, جتنا زیادہ لکھیں گے. پریکٹس ٹیکنیک ہے یہ, بیسکلی اس کو سمجھیں کہ اس میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں. کیا جائے گا, مطلب استاد داغ کا کیا گیا ہے, استاد غالب کا کیا گیا ہے. میر کی کتنی زمینوں میں غالب نے لکھی ہے شاعری, اور وہ جی اچھی جی شاعری بھی ہے. سمجھ, میرے خیال میں 80 سے زیادہ تو غزلیں میں نے پڑھ رکھی ہیں جو میر صاحب کی زمین میں ہیں, غالب کی, لیکن وہ بہت اچھی شاعری. جی جی تو ایسا کچھ نہیں ہے. حارث آگے بڑھیں. ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. اچھا اویس علی بھائی سوال کرتے ہیں کہ شعر کے بنیادی جو لوازمات ہیں اس سے تو تقریباً ہر بندہ ہی واقف ہوتا ہے, لیکن آپ کی نظر میں بنیادی جو اس کے لوازمات ہے اس سے ہٹ کے کون سی ایسی چیز ہے جو شاعر کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اسے شعر کے اندر ڈالنا چاہیے؟ شاعر کو اس بات پر نا یقین رکھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے ایک کلے میں بند ہے. جی یہ ساری دنیا سوائے اس کے وہ واحد ہے جو قلعے کے باہر کھڑا. اس قلعے میں ارسطو بھی بند ہے, افلاطون بھی, دریدہ بھی, فوکو بھی, دنیا کے ذہین ترین لوگ, نیٹشے کیا, اقبال, ہر کوئی اس میں تقریباً بند ہے. اس قلعے میں وہ صرف باہر کھڑا ہوا ہے, اور اس کے پاس منجنیق ہے جس کو شاعرانہ منطق کہتے ہیں, اور وہ اس پر حملے کر کے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو آزاد کرائے اس دنیا سے جس میں ہر چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے. سمجھ میں, ٹھیک ہو گیا. یعنی جی جی آپ دیکھیں سوائے شاعری کے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جو نارملائز نہ کی جا چکی ہو. اور شاعر, یعنی لوگ چاہتے ہیں نا شاعر کے بارے میں جو ہمارا تصور ہو کیا ہے. آج بھی اگر آپ اس کو نا میں شاعر ہوں تو آپ کو ایلین کی طرح ٹریٹ کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ایسے ہے نا. شاعر کی ایک ڈگر ہے, وہ وہی کہیں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے. تو ایک یہ یعنی عظمت شعری تو پتہ ہونی ہی چاہیے. شاعر کو اپنی عظمت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے, یعنی اس کی ایک الگ شناخت ہے. اس کا ذکر قرآن جیسی مقدس کتاب میں ہوا ہے, اس کا ذکر تورات میں ہوا ہے, دنیا کے اس میں. تو شاعر کو اپنا مقام سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کچھ ہے. تو میرے جی خیال میں بالکل. پہلی چیز یہ ہے, اور اسے وہ دکھانا ہے جو اس دنیا میں عام آدمی دیکھ نہیں سکتا. یعنی وہ جو نامعلوم کی, اس دن کہیں میں نے کمنٹ پڑھا, کسی نے کہا کہ نامعلوم کیا ہے. نامعلوم یہی ہے, شاعر ایک ایسی بات کرتا ہے جو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں, وہ محسوس کرتا ہے. جیسے ہم سب خدا کو محسوس کرتے ہیں بے وقت نا, اس کی پریزنس کا ہمیں پتہ ہے کہ یعنی ہوتا ہے نا سم ہو, ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ حق فی محسوس ہے, کہ میں محسوس کر سکتا. اسی طرح ایک تخیل ہوتا ہے جس کو ہر آدمی جو ہے محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن بیان نہیں کر پاتا. شاعر اسے بیان بنا دیتا ہے. وہی میں کہہ رہا تجلی وجود والی بات. بہت اچھی بہت اچھی. تو یہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت اچھا سر, بہت اچھا. سر عمار سوال کرتے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے. کہتے ہیں کہ اگر تنقید لاجیکل انداز میں کی جا رہی ہو تو کیا اس کا رد فلسفیانہ انداز میں کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہاں جو مسئلہ ہے نا, لاجک, منطق جو ہے, منطق بھی فلسفیانہ ہے. تو یعنی فلسفے کا سب سے پہلا پروڈکٹ جو تھا وہ منطق تھی, یعنی ریزن. وہ سقراط کے دور میں دریافت ہو گیا تھا نا کہ پالش کرتے رہو, پالش کرتے, ریزننگ کرتے رہو تو آپ الٹیمیٹلی سچ تک پہنچ جائیں گے. تنقید کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تنقید ہوئی ہے نا آج تک, وہ لفظ کی پاسبلٹی پر ہے, یعنی لفظ کے امکان پر ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو خیال کے امکان پر ہونا چاہیے. کہ جب وہ غالب کہتا ہے نا کہ بھئی ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی, تو اس بات کے اندر گھسنا چاہیے, اس پیراگراف کے اندر گھسنا چاہیے, نہ کہ اس کے لفظوں کے اندر گھسنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اچھا تو مزدن بھائی, اسامہ توحید کہتے ہیں کہ کیا اسلوب ارتقا پذیر ہوتا ہے؟ اچھا, اسلوب ارتقا پذیر ہوتا ہے, یہ سوال ہے. جی جی. اس کی نا سب سے بڑی دلیل جو ہے, جی وہ مطلب کہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شاعر کو جو اس کا اسلوب ہے اس کے حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے
اور اسی کے حوالے سے وہ بس دریافت کر. جی 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 میں اس کی نا ایگزامپل ہماری جو روایت میں سب سے بڑی نا ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ایگزامپل ایز اے شاعر موجود ہے, وہ ہے اقبال. اقبال کو آپ پڑھیں, اس بندے نے بچوں کے ادب سے لے کر فلسفیوں کے ادب تک لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, جی اور اس کا اسلوب بدلتا ہے, بدلتا جاتا ہے, بدلتا جاتا ہے. یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہی آدمی کیا کہہ رہا ہے نا, حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تو یہ بالکل ڈفرینٹ وہ اینگل پہ چلا گیا. تو اسلوب ترقی کرتا رہتا ہے, اس میں کیا ہے یار, کوئی آدمی کہتا ہے یہ تیرے اسلوب میں نہیں ہے, ٹھیک, تو کیا ہو گیا, جب میرا اسلوب فہم اپنا بن جائے گا تو تب میرا اسلوب بیاں بھی آ جائے گا. مجھے صرف سوچنا سیکھنا ہے, بولنا مجھے اپنے آپ آ جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. سر علی احسن سوال کرتے ہیں کہ شاعری میں تلازمے کی کیا ضرورت ہے, کس حد تک ضرورت ہے, اور اگر آپ یہ تھوڑا سا کسی مثال کے ساتھ سمجھا دیں کہ یہ تلازمہ ہوتا, کہ آج کل بڑی بحث چل رہی ہے اور یہ میرا بھی آپ سے پسند سوال ہے کہ اگر آپ تلازمہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. جی جی میں اس پہ دو مثالیں دوں گا, ایک غالب سے دوں گا اور ایک میر صاحب سے. ٹھیک ہو. دیکھیں تلازمہ جو ہے نا, یہ وہ پچھلے انٹرویو میں ہو چکا تھا کہ لازم و ملزوم جو ہوتا ہے, تلازمہ تخیل کی سطح پر بھی ہوتا ہے, یعنی یہ محض لفظ کی سطح پر نہیں ہوتا. ٹھیک, مثال کے طور پر, اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب, ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے. اب اس کو اب سبزہ اور بیاباں, یعنی ایک طرف سبزہ اور ایک طرف بیاباں ہے, یہ ہے اس کا تلازمہ, ٹھیک ہے نا, حالانکہ دونوں اینٹی ہیں لیکن ان کا تعلق بنانا ہے. اچھا ایک تو اس میں یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گھر سے گئے بیاباں میں, پتہ نہیں کیسا بیاباں تھا, میں نہیں پتا کتنے مطلب اس میں 4 سال لگ گئے, 5 سال لگ گئے. جیسے ہم 5 سال کے لیے کسی گھر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی در و دیوار سے سبزہ اگ نہیں آتا. تو یہ تلازمے میں یہی چیز ہے کہ بھی اگر آپ نے اوپر ذکر کیا ہے کسی بیاباں کا, تو نیچے آپ کو ہریالی دکھانی ہے. اگر آپ نے بیاباں کا بھی ذکر کیا ہے تو آپ کو پھر بیاباں بنا کر دکھانا ہے. اس میں ریت جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بیاباں میں ریت ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کہہ رہے ہیں, اب آج کل ہم نے دیکھا نا پوسٹ ماڈرنسٹ شاعر بھی آ گئے, آپ تو واقف ہوں گے ان سے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے یہاں ریت کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں, ان کے یہاں ریت نہیں ہوتی, ان کے یہاں موتی پڑے ہوتے ہیں بیاباں میں, یہ نئے بیاباں میں. تو یہ نہیں کرنا. میری عقل جو ہے وہ اس کے پاس کچھ پیٹرن ہیں چیزوں کو ریکگنائز کرنے کے, وہ صحرا کو ریت کی وجہ سے ریکگنائز کرتی ہے. مثلا اگر برف پڑی ہو صحرا پر تو میں اس کو صحرا نہیں کہوں گا, ایک سمپل سی بات ہے. صحیح. اگرچہ اس پہ پڑ سکتی ہے, یعنی کبھی بھی موسم بدلے تو یہ صحرا سے کچھ اور بن جائے گا. تو یہ بیسک سی بات ہے. دوسرا وہ میر صاحب ایک وہ شعر کہ کہتا ہے کہ اس مہے 4 دہ کی دوری نے 10 ہی دن میں کیا حلال ہمیں, 4 دن کا چاند ہے اور وہ خنجر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 14 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے جو تلازمہ ہے وہ اس 4 دنوں کے چاند سے لے کر اس کا 14 دن کے مکمل چاند بننے کا ایک پروسیس میر نے بتایا. پھر اس میں حلال کا جو وہ والا مطلب لیا گیا جس میں ذبح ہو جانا ہوتا ہے, اس نے اس سے 4 سے لیا, اس مہے 4 دہ کی دوری میں. سمجھ رہے ہیں بات, اس نے اس کو خنجر بنا لیا اس چاند کو. یعنی اس میں ملٹیپل جو امیجز ہیں, یہ تلازمہ ہے کہ اگر آپ نے 4 ذکر کیا تو اس کو 10 کے ساتھ ایسا ڈیفائن کر کے کھڑا کر دیں کہ جس کو عقل مان جائے کہ ہاں یہ سچی بات کر رہا ہے. یہ تلازمہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو مزدم بھائی, ایک جو ہے میرا پرسنل کوشچن ہے آپ سے, کہ جس طرح آج کل جو ہے کافی مطلب روایت اور جدت کی بحث چلتی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب جدت والے جو ہے کہتے ہیں کہ روایت سے مطلب وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں, اور روایت والے جو ہے جدت والے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ کوشچن جو ہے ہم نے عمیر نجمی صاحب سے بھی پوچھا تھا, تو انہوں نے آگے سے جواب میں یہ کہا تھا کہ مطلب کہ انہوں نے کہا تھا جدت اور روایت کی بحث جو ہے کچھ نہیں ہے. غالب نے جو اپنے زمانے میں ایک شعر کہا ہے, اگر وہی شعر آج کے دور میں جدید دور میں بھی اتنا ہی مشہور ہے اور اتنا ہی مقبول ہے, تو آپ اس شعر کو کیا روایتی شعر کہیں گے یا جدت کا؟ تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ روایت اور جدت یہ کس حد تک ضروری ہے, اور کیا روایت سے ہٹ کر بالکل ہی جو ہے جدت میں چلے جانا یہ کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ماڈرنٹی ہے نا, یعنی جس کو جدیدیت کہتے ہیں, جی جی, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے سامنے ہے. یہ تو ہے ماڈرنٹی, ٹھیک ہے نا. ہم کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی جلدی ہم نے ترقی کی ہے پچھلے 300 سال. جو
جو یہ بات ہے کہ روایت کا جو شعر ہے وہ اگر آج بھی ریلیونسی رکھتا ہے کوئی جی تو جی اس کی وجہ بہت سمپل ہے. اس کی وجہ آفاقیت ہے. شعر میں جہاں بھی کوئی کیٹاگوریکل امپیریٹو ٹائپ چیز آئے گی نا, یعنی جو یونیورسل ٹروتھ ہے, تو وہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, وہ چاہے زمانہ کتنا ہی جی آگے جی چلا جائے نا. ہم ایسے شعروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھی جو پوئٹری جو ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ اس میں علامت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ امپروو. اگلے وقتوں میں چراغ کوئی نئی علامت بن جائے, لیکن جی ہم یہ تو جانتے ہیں نا چراغ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. ہمارے اپنے سماج میں ہی دیکھ رہے ہیں, اب چراغ کوئی نہیں جلاتا, بلب جلائے جاتے ہیں. تو یہ ماڈرنٹی کا ایک وہ ہے. باقی جی جو یہ روایت اور جدیدیت کا مسئلہ ہے, میں اس کے حوالے سے اپنی رائے یہ رکھتا ہوں کہ ایک اچھا شاعر, ایک ماڈرن پوئٹ وہی ہو سکتا ہے جس کو روایت کا مکمل علم ہو. یعنی یہ نہیں کہ صرف علم ہو, باقاعدہ اس نے استادوں کی مدح سرائی بھی کر رکھی ہو, یعنی ان کی زمینوں میں بھی شعر کہہ رکھے ہوں. اس کو علم ہونا چاہیے کہ آخر, کیونکہ یہ جاننا ہے کہ کیا ہو چکا ہے. ٹھیک ہو روایت گیا. پڑھتے اس لیے کہ کیا بہت ہو اچھا. چکا ہے. کیا ہو کیا چکا ہو چکا. بہت سر اچھا. میں آپ سے ایک سوال, میرا پرسنل سوال ہے یہ کہ یہ میں نے ایکچولی پچھلی محفل میں بھی کیا تھا, بٹ میں آپ کا اس پر ٹیک جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک کمرشلزم آ گیا ہے مشاعرہ میں, اور مشاعرے ایک طرح کے اسٹیج ڈرامے بنتے جا رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس پر میں ایک تشفی بخش جواب چاہوں گا. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا, تھوڑا ٹائم کی کمی سے اس پر جواب نہیں لے سکے تھے کہ اس پر سینئرز کر کیوں نہیں کچھ رہے, کیونکہ میرا ہمیشہ سینئرز سے ہی یار بیر رہتا ہے کہ آپ لوگوں اگر ہولڈ ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں آپ لوگ, بلکہ الٹا اس میں اور پارٹیسپیٹ کر کے اسے اور انجوائے کیوں کیا جاتا ہے. کبھی یہ تو ہم نے روایت میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ مشاعرے اس طرح کے ہونے چاہیے یا ہوئے, کیونکہ ہمارے اقبال بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی, وہ کہتے ہیں یار دو چیزوں کا فرق سمجھ لیں کہ پرفارمنس ہے یا پریزنٹیشن ہے. تو اب اگر پرفارمنس بیسڈ ہوتا جا رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا کہ اب ہمیں پریزنٹیشن کرنا چاہیے, پرفارمنس سے ہٹ جانا چاہیے. ایک شاعر ایک پرفارمر نہیں ہوتا. اس پہ پاکستان کی حد تک تو مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو مشاعرے کا حال ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں نا, پرفارمنس والا جو معاملہ ہے, انڈیا تو 10 ہاتھ ہم سے آگے ہے نا. ہمارے یہاں پھر بھی شاعر بہت کم ایکٹنگ کرتا ہے اور بہت کم اس کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شاعری ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں تھی نہیں. اب اگر آ گئی ہیں تو اس پہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ طبقہ ایکسپٹ کر لے جو اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا, یا پھر وہ طبقہ ایکسپٹ کر لے جو مصر ہے کہ یہی ہونا چاہیے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ اگر اس کا بولا ہوا چل رہا ہے تو اس کا لکھا ہوا بھی چلے. تو اگر جی بولے ہوئے کو, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم ماڈرن عہد کے اگر تناظر میں دیکھیں تو یہ سارا کام اے آئی کے لیے ہو رہا ہے. یعنی جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اے آئی کی ٹریننگ کر رہے ہیں بیسکلی. تو لکھا ہوا جو ہے اے آئی کے لیے بڑا مشکل کام ہے, تو انہیں اورلی چاہیے, انہیں بولتا ہوا چاہیے ہر چیز, کیونکہ اس سے زیادہ جلدی ہیومن بیہیویئر سمجھ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں کہیں جدیدیت کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہیں, لیکن جی شاعروں کو چاہیے کہ بھئی وہ اس کو ایک خاص حد تک رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ بھی ان کا مذاق اڑائے. یعنی میں جب میمز دیکھتا ہوں نا, میمز جو بنی ہوتی ہیں, تو وہ کوئی اچھی, آپ غالب کے شعر پر میم نہیں بنا سکتے, یعنی مطلب اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو بہت بڑا تناز ہوتے شاید بنا لے. ایسا ہی ہے. کتنے لوگوں کو مثلا آپ دیکھ لیں, مزاحیہ شاعروں نے 300 سال میں کتنی تضمینیں کی ہیں یار, استاد شاعروں کی. کوئی ایک تضمین کسی کو یاد ہے؟ شعر یاد ہے لوگوں کو. یہ سمجھنے کی صرف بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ماڈرن پوئٹری مزاح کے بہت قریب ہو گئی ہے, بہت تھوڑا سا جی فرق ہے, یقین کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو مزدم بھائی, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کافی لوگوں سے, اور کافی شاعر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ یا شروع سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا خود شاعر نہیں بنا جا سکتا. مطلب ایک شخص جو ہے وہ شروع سے شاعر نہیں ہے تو وہ کیا خود مطالعہ کر کے تو خود وہ اس فیلڈ میں جو ہے آگے شعر وغیرہ نہیں کہہ سکتا, یا اسے کوئی حق نہیں ہے کہنے کا؟ میں اس بات کے بالکل وہ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی شاعر ہوتا ہے. اگر ہم اپنی نیٹو لینگویجز میں دیکھیں, جو بات ہم کرتے ہیں نا, جو جی بھی جی بات کرتے ہیں وہ ریدم میں ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے نیٹو ریدمز میں ہوتی ہے, یا جی ہمارے جی ماترائی نظاموں جو تھا اس کے اندر کہیں وہ فٹ آ جاتی ہے. تو شاعر جی تو ہوتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شاعر کو ہم جانتے ہیں
سمجھ رہے نا, جو ایک جی اسٹرکچر سے گزر کر آیا ہوگا نا. ایک روایت کیا ہے, بیسکلی ایک اسٹرکچر ہے جس میں ہر چیز کا باقاعدہ اہتمام موجود ہے کہ کیا لکھنا ہے, کیا نہیں لکھنا, کیسے لکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیز الگ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ شاعر بنیں تو یہ چیز آپ میں اپنے آپ ہی آئے گی. شاید شاعری پڑھ کر آئے, جیسے بھی آئے, کہیں سے آپ کو تحریک ملے گی, آپ شاعر بن جائیں گے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں. 2010 میں اپنا کمپیوٹر گیمز کھیلا کرتا تھا آن لائن. یعنی میں گیمنگ کا نا وہ تھا, میں ورلڈ سائبر گیمز وغیرہ کے حوالے سے بھی ٹرائی کی تھی. تو میں گیمر تھا بیسکلی, یعنی گیمز کھیلا کرتا تھا. تو ایک دم سے میں نے جان ایلیا کا کوئی شعر پڑھا جو مجھے یقین کرے سمجھ بھی شاید نہیں آیا, لیکن کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی نے لگایا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میں بھی شاعر بن سکتا. تو میں نے وہی ظاہر جان صاحب سے شروع کیا, ان کو نقلیں مار مار کے آگے بڑھتا گیا. شروع تو داغ صاحب کے مصرے اٹھا کر نا ان میں ایک آدھا لفظ چین کر کے اپنے نام سے بھی لکھ دیا کرتا تھا. یہ باتیں شاعر بتاتے نہیں ہیں. تو یہ سٹارٹ ہے. اب ظاہر ہے نا, وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے نا آپ کا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہاں یہ آپ سیکھتے جاتے ہیں نا, وہ پریکٹس کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں. 3 سال بعد مجھے نا ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا, کیونکہ مجھے بہت پکا چکے تھے. جو بہت سارے دوست ابھی بھی میرے پاس ایڈ ہیں, وہ کہتے تھے عروض سیکھو. تو مجھے بڑا تنگ کرتے تھے. میں کبھی بھی کوئی چیز لگاتا وہ کہتے یہ بے حسن ہے نا نیچے آ کے. آپ کو پتا پھر عروض, جس نے عروض کی کتاب پڑھ رکھی ہو تو پھر جینے نہیں دیتا نا بندے کو. تو وہ مجھے میری, لیکن میں کیونکہ ذرا انا پرست ٹائپ تھا, انہوں نے مجھے تیز کیا تو میں نے کہا میں نے سیکھنا ہے. تو خیر اس طرح میں ایک رات کو سویا ہوا تھا اور میں نے مصرع کہا, اور وہ وزن میں تھا. یعنی مجھے فیل ہوا پہلی دفعہ کہ میں نے نا کوئی مصرع ردم میں کہا ہے. تو یہاں سے یہ وہ دن تھا جب میں نے سوچا ہاں مجھے اب شاعری آتی ہے. پھر اس میں ظاہر ہے وہ حسن پیدا ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. سر میں یہ سوال آپ سے تھوڑا پرسنل یہ اپنا کرنا چاہوں گا کہ جو اردو زبان کے جو شاعر ہیں, جب وہ دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر فارسی کے استعمال کرتے ہیں, اردو میں ویسے ہی فارسی کا کافی رہتا ہے, یا عربی کا کرتے ہیں, تو اتنا انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے یار بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے. اسی جگہ جب انگلش کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو انہیں بڑا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تنقید کا. اچھا, اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ کچھ شاعر تو سیدھی لگ رہا ہوتا ہے شعر پڑھ کے انگلش اس لیے استعمال کیا کہ بھائی داد مل سکے, اس پر تھوڑے جو نبا نبی جس کو کہتے ہیں ان تک پہنچ سکے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ اگر فارسی کا کرے لفظ استعمال کرے تو ٹھیک سمجھا جاتا ہے, یا انگریزی کے کرے تو فارسی کا سر الفاظ استعمال کرے, عربی کا تو وہ بہت ایک پروفیسر شپ سمجھی جاتی ہے. ہاں صحیح. اگر وہ یعنی انگریزی کا کرے تو اس کو تنقید کا بنایا. اصل میں استعماریت کے نا رد عمل کے طور, یعنی ایک ہوتا ہے نا استعماریت کا جو ہم نے ایک کیا کہیں گے نا رد عمل دے رہے ہیں ہم ایز اے سوسائٹی, کیونکہ پوسٹ کالونیل سوسائٹیز کا یہی المیہ ہوتا ہے کہ یا تو مدح سرائی میں زندگی گزار دیتے ہیں یا پھر اس کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. ہماری جو ایلینیشن ہے یہ نہیں بتاتی کہ ہم کتنے ایلینیٹڈ ہیں نا, کوئی پتہ نہیں ہے نا. یعنی ہماری اگر سیاسی قیادت کی پالیسیاں دیکھ لیں تو اس سے بھی یہ چیز ہمیں فیل ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انگریزی کا کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے یا کوئی فارسی کا کر رہا ہے, کچھ بھی, یار بات یہ ہے کہ ایسا استعمال کسی نے دیکھا نہ ہو پائے. وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, ورنہ میں آتش کا شعر سناتا آپ کو انگریزی کے لفظ کے ساتھ. جی میں ٹھیک, بہت فارس صاحب آگے بڑھیں. اچھا, تو کوسچن جو ہیں اب میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں. حمزہ بھائی جی ٹھیک ہے, آخری سوال میرے خیال سے آپ کو میں دیا تھا, شاید وہ کر لیں. نہیں وہ کر لیا ہوا تھا, کر لیا, ٹھیک ہے چلیں فنش کریں. جی. اچھا, تو بہت اچھا شو رہا ہے اور مجنب بھائی نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت مطمئن جواب دیے. تو دوستوں اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 6 کی جو ہے ہم فنش اسے کرتے ہیں, اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, یعنی ایپیسوڈ نمبر 7 میں. اور جن دوستوں کے سوالات رہ گئے ہیں ان سے معذرت, ان کے کوسچن ضائع نہیں گئے, ان کو ہم نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ایڈریس کریں گے. مجدم بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کے, اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر آئے اور آپ نے تمام سوالات کے مطمئن جواب دیے اور بہت تفصیل سے جواب دیے. تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. اللہ.